رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا أهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا. اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم علماء کرام ارباب فکر و دانش اور معزز حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان گوجرانوالہ کے عظیم رکن حافظ محمد کاشف حسین زید شرفہ کی شادی کے موقع پر عقد مسنون کی اس تقریب میں آج اس اجتماع کا انعقاد کیا جا رہا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ اس عقد کو زوجین کے لیے بابرکت بنائے اور رب ذوالجلال ہمیں قرآن و سنت کے پیغام کو ہر طرف پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. شادی کا لمحہ اور ازدواجی زندگی سے منسلک ہونے کا لمحہ یہ انسانی زندگی کا ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے. اس میں جہاں ایک طرف خوشی ہے وہاں دوسری طرف اس کی اہمیت اور اس کا بہت زیادہ حساس ہونا ہے. رشتہ ازدواج سے منسلک ہونے والا یہ مرحلہ انسانی زندگی کا ایک نیا موڑ ہوتا ہے. اس پر نئی ذمہ داریاں مرتب ہوتی ہیں اور انسان کو بہت سے نئے مراحل سے گزرنا ہوتا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں جو شادی نکاح اور ازدواجی زندگی کے امور کو ذکر کیا گیا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینکڑوں احادیث اس سلسلہ میں مروی ہیں. ہمیں ان تمام چیزوں سے باخبر ہونا چاہیے. شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنا یہ مسلمان کا شیوا ہے اور اسی وجہ سے ہم میں اور حیوانوں میں فرق ہے. اسی وجہ سے ہم میں اور کفار میں فرق ہے. آج فتنوں کا دور ہے. ہمیں آزادی کے نام پر غلام بنایا جا رہا ہے. آزادی کے نام پر ہمیں راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے. مغرب کا ماحول، یہود و ہنود کی سازشیں ہمارے لیے ہر وقت تیار ہیں اور وہ آزادی کے نام پر ہم سے سب کچھ چھیننا چاہتے ہیں اور ہم اسلام اور سنت کے ذریعے سے ہی ان کے اس
جال سے محفوظ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے انسان کو، انسان کے دماغ کو، انسان کے ذہن کو، انسان کی سوچ کو انسان کا معاذ اللہ نبی بنا کے پیش کیا کہ جو دل میں آئے وہ کر لو، جو دماغ میں آئے وہ کر لو، جو ذہن میں آئے اسی پہ عمل کر لو، اور یہی سب کچھ ہے تمہارے لیے۔ مگر شریعت مطہرہ میں یہ ہے کہ ہم سب کچھ اپنی شریعت سے پوچھ کے کرتے ہیں، اللہ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر، اپنی شادی غمی کے موقعوں کو، زندگی کے مختلف احوال کو ہم عبور کرتے ہیں، اور یہ صرف ہماری زندگی نہیں ہوتی، زندگی کا کام بھی ہو جاتا ہے اور معاشر کا انعام بھی مل جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں ان کی سازش ہے، وہ کہتے ہیں جو چاہو کھا لو، جو چاہو پی لو، اور جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کر لو، جبکہ ہم اس سلسلہ میں اپنی مرضی نہیں کرتے۔ ایک جاہل سے جاہل انسان بھی گوشت کھانے سے پہلے اس کو یہ یقین ہو کہ یہ حلال جانور کا تو پھر کھاتا ہے، ورنہ نہیں کھاتا۔ یعنی جو چاہو کھا لو، اس پر مومن سادہ سا جاہل بھی ہو وہ بھی عمل نہیں کرتا۔ جو چاہو پی لو، جو امریکہ کا، برطانیہ کا واویلا ہے، ہمارا سادہ سا ان پڑھ سا جاہل سا مومن بھی ان کی اس بات کو مسترد کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جہاں چاہو اپنی خواہش پوری کر لو، اور اس کو معاذ اللہ وہ ترقی کہتے ہیں۔ تو ہمارے سادے سادے یہ بوڑھے بابے بات سن کے یہ جواب دیتے ہیں کہ تم چاہتے ہو جہاں چاہو خواہش پوری کر لو، یہ تو کتوں کا طریقہ ہے، یہ تو گدھوں کا طریقہ ہے۔ وہ نہیں دیکھتے رشتہ کون سا ہے، وہ نہیں دیکھتے ضابطہ کون سا ہے۔ تو پتہ چلا آج جس کو امریکہ نے ترقی کہا وہ تنزل ہے، جس کو وہ عروج کہتے ہیں وہ زوال ہے، جس کو وہ سیویلائزڈ معاشرہ کہتے ہیں وہ تو جنگلوں کے جانوروں سے بھی بدتر معاشرہ ہے۔ یہ شریعت ہے، یہ دین ہے، یہ اسلام ہے کہ جس نے ہمیں گر بتائے ہیں، قرآن کی آیات اتری ہیں کہ کہاں نکاح جائز ہے، کہاں نکاح ناجائز ہے، کون سے رشتے ہیں جو جائز ہیں، کون سے ہیں جو ناجائز ہیں۔ پھر شریعت مطہرہ نے اس کی وضاحتیں کی ہیں، کئی جلدوں میں کتابیں لکھی گئی ہیں جن کا موضوع ہی صرف نکاح ہے، جن کا موضوع ہی نکاح کی بقا اور نکاح کے تقاضے ہیں۔ اس واسطے اگر بحثیت انسان کوئی عظمت ڈھونڈے گا تو وہ عظمت اسے امریکہ کے پاس نہیں ملے گی، وہ عظمت بھی مدینہ شریف کی تجلی میں ملے گی، جس کے اندر نسل کی طہارت ہے، نسل کا آگے انداز اور نسل کی بقا، اور اس سلسلہ کے تمام آداب موجود ہیں۔ اور یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کہا تھا کچھ صحابہ نے جن کے پاس پیسے تھوڑے تھے اور صدقہ نہیں کر سکتے تھے، تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو مالدار تھے وہ تو ہم سے آگے گزر گئے، کیونکہ ہم نمازیں تو ایک جیسی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کرتے ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، تو وہ نیکی میں ہم سے آگے بڑھ گئے۔ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم گھبراؤ نہیں، صدقے کی کئی قسمیں ہیں، اگر پیسے دے کے صدقہ ہو سکتا ہے تو تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ، مسلمان کو دیکھ کے مسکرانا یہ بھی صدقہ ہے۔ پر تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، صدقے کی کئی قسمیں ہیں، یہاں تک کہ فرمایا جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ کی طرف اٹھاؤ وہ بھی صدقہ بن جائے گا۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے فرمایا فی بود احدکم صدقہ، جس وقت تمہاری شادی ہو جاتی ہے اور تمہارا جو ازدواجی رشتہ تمہاری اہلیہ سے ہوتا ہے تم اس کا حق ادا کرتے ہو، میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ بھی صدقہ ہوتا ہے۔ اب اس کام کو دنیا شہوت کہتی ہے، دنیا خواہش کہتی ہے، دنیا اپنے نفس کے لحاظ سے اس کو عیش و عشرت کا نام دیتی ہے، مگر جب یہ شریعت کے دائرے میں آ جائے اور جب یہ شریعت کی حدود کے اندر ہو تو پھر اس پر کتنا ثواب ملتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے یہ صدقہ، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، جب صحابہ نے تعجب محسوس کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام بھی صدقہ ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ محض خالص دنیا داری ہے، اس میں صدقہ اور ثواب اس کا تصور کیسے ہو سکتا ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بولا، 14 طبق روشن ہو گئے، قیاس کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا، مسئلے کا حل بھی بتا دیا۔ میرے صحابہ یہ جس کام پر میں نے صدقے کا اعلان کیا کہ وہ عمل صدقہ ہے، مجھے یہ بتاؤ اگر کوئی انسان یہی کام حرام جگہ پہ کرتا تو عذاب ہوتا یا نہ ہوتا؟
تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ تو پتا ہے کہ عذاب ضرور ہوتا، اگر یہ عمل وہ اس جگہ کرتا جہاں کرنا حرام تھا تو عذاب ہوتا۔ تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے پھر جہاں جائز ہے وہاں کرے گا تو ثواب بھی ہوگا، اس کو صدقے کا نام عطا کر دیا اس شریعت مطہرہ میں۔ لہٰذا کافر کی زندگی اور ہے، مومن کی زندگی اور ہے۔ کافر دنیا داری کرتا ہے، مومن دنیا داری میں بھی جنت کی تیاری کرتا ہے۔ اس کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنت کا نام دے دیا، سنت اپنی کہہ دیا، یا سنت پر عمل کرنا کتنا فائدہ ہے اس کا، میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں وہ میری شفاعت کا مستحق بن جاتا ہے جو میری سنت پہ عمل کرنے والا ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شریعت کا ہر پہلو روشن کیا، اور دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو یہ فرما رہے تھے ترکتکم علی ملت بیضا لیلھا کنہارھا، میں تمہیں روشن ملت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی اتنی روشن ہیں جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمتیں بیان کی اور جو اسباب بیان کیے نکاح کے لحاظ سے، اللہ قرآن مجید میں کیا فرماتا ہے وَمِنْ آیاتہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ کیا نشانی ہے؟ فَخَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، اس نے جو تمہاری ازواج پیدا کی ہیں یہ رب کی قدرتوں کی ایک نشانی ہے۔ اب یہاں سے ہی فرق دیکھ لو، کافروں کا اس رشتہ میں اپنے طریقے کے مطابق منسلک ہونا اور انتخاب کرنا اور اس کے بارے میں سوچنا وہ ان کی دنیا داری ہے، اور ہمارا دین یہ کہتا ہے، قرآن یہ فرماتا ہے کہ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ رب نے مرد کے لیے بیوی پیدا فرمائی ہے۔ یہ ایک آیت ہے، یہ ایک علامت ہے، اللہ کی قدرت کا اظہار ہے، رب ذوالجلال کی ربوبیت کا یہ مظہر ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ نے تمہارے لیے تمہاری ازواج کو پیدا کیا۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تنکح النساء لاربع، لوگ چار وجوہات پر عورتوں کے ساتھ شادی کرتے ہیں، یعنی چار وجوہ ہوتی ہے انتخاب کی۔ کیسے؟ فرمایا یہ بھی ہوتا ہے لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، اوروں کے لحاظ سے مجموعی طور پر انتخاب کرتے وقت کہ شادی کس سے کرنی ہے، کوئی اس سے کرتا ہے جس کا جمال زیادہ ہے، کوئی اس سے کرتا ہے جس کا مال زیادہ ہے، کوئی اس سے کرتا ہے جس کا خاندان بڑا ہے، خاندانی پس منظر اچھا ہے، اور کوئی اس سے کرتا ہے کہ جس کا دین اچھا ہے، یعنی جس کا خلق اچھا ہے، جس کو شریعت کا پتہ ہے، جس پر دین کا رنگ غالب ہے۔ تو قربان جائے ماہ مدینہ نے کیا رہنمائی فرمائی، فَاظْفَرْ بِذَاتِ دِينِهَا، میرے غلاموں تم نے انتخاب کرتے وقت نہ مال دیکھنا ہے، نہ جمال دیکھنا ہے، نہ تم نے کوئی بڑے خاندانی پس منظر دیکھنے ہیں، تم نے دیکھنا ہے تو اپنی بیوی جو بننے والی ہے اس کے دین کو دیکھنا ہے کہ اس کی دینی حالت کیا ہے، ایمانی حالت کیا ہے، روحانی حالت کیا ہے، اس کو ترجیح کی وجہ بنانا یہ باعث ہونا چاہیے ترجیح کے لحاظ سے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج ومن لم یستطع فلیصم فانه اغض للبصر، فرمایا جو شادی کا خرچہ اٹھا سکتا ہے وہ تو شادی کر لے، اور جو اخراجات برداشت نہیں کر سکتا وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ فرمایا اس سے نگاہ جھک جائے گی، اس سے عفت آئے گی، پاک دامنی ہوگی، انسان محفوظ رہے گا۔ تو پتہ چلا شریعت میں شادی یہ عام لوگوں کے فلسفے کی طرح نہیں ہے، جیسے وہ اس کو عیش و عشرت کا سبب سمجھ کے شادی کرتے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے دین میں شادی اس لیے ہے کہ آنکھ میں مزید حیا پیدا ہو جائے، آنکھ جھک جائے، آنکھ آگے پیچھے نہ دیکھے، آنکھ مطمئن ہو جائے اور انسان کا کردار مزید ستھرا ہو جائے۔ لہٰذا حکمت شریعت مطہرہ میں جو بیان کی گئی، جو خرچہ برداشت کرتا وہ شادی کرے تو اس کو وہ مقصد مل جائے گا، جو برداشت نہیں کرتا وہ کیا کرے، روزے رکھے۔
روزے رکھے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یہ اغض للبصر، اس سے نگاہ جھک جائے گی۔ تو پتہ چلا ایک طرف تو جھکی ہے شادی کرنے سے، دوسری طرف جھکی ہے روزہ رکھنے سے۔ تو مقصود پھر شادی کا بھی یہی بنا کہ اسلام میں شادی عیش و عشرت کا نام نہیں، اسلام شادی پارسائی کی بنیاد پہ کروانا چاہتا ہے کہ لوگ شادی شدہ ہو جائیں، اس سے آنکھ جھک جائے، اس سے معاشرے میں فحاشی پیدا نہ ہو، اس سے معاشرے میں عریانی کا خاتمہ ہو جائے، اس کی وجہ سے معاشرہ پاک ہو جائے۔ لہذا خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے جو حکم ہوا اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا، اب ایک شخص جو ہے جو صرف اس واسطے شادی کے ساتھ منسلک ہو گیا کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے انکحو، تم دوسروں کو کہہ رہا ہے انکحو الایاما، جن کی بیویاں نہیں ان کے تم نکاح کرو، جو بالغ ہو گئے ہیں بچے ان کی شادی کرو، جو بچیاں بالغ ہو گئی ہیں ان کی شادی کرو، یہ رب کا حکم قرآن میں ہے۔ اب جس نے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کام میں کسی کے ساتھ تعاون کیا، اس کام میں کسی کا ہاتھ بٹایا، اس کام میں کسی کے ایسے فنکشن میں شریک ہو گیا، تو وہ اللہ کے حکم پہ عمل کر رہا ہے، خالق کائنات جل جلالہ کے فرمان پہ عمل کر رہا ہے۔ اور جس نے خود اپنے آپ کو اس رشتے سے منسلک کیا اپنی خواہش کے لیے نہیں، اپنے رب کے حکم کے لیے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے لیے، تو اس کی نیت کی وجہ سے اس کی پوری زندگی عبادت میں گزر جائے گی کہ اس نے نیت اچھی کی ہے، اور اس نیت کی بنیاد پر جو ساتھ آئے ہیں، نکاح میں شریک ہوئے ہیں، رشتہ دار آ گئے ہیں، دعوت قبول کی ہے، اور نبی علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی تھی جب تم میں سے کسی کو کوئی ولیمے کی دعوت دے فَلْيُجِبْ، اسے وہ دعوت قبول کرنی ہوگی، واجب ہے کہ اس پہ قبول کر لے۔ تو ہر ادا کو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا اور یہ ظاہر کیا کہ مومن کی نیت حسین ہونی چاہیے، اور نیت کے اندر اتنا حسن جب آئے گا پھر دنیا بھی دین ہے، پھر دنیا کے لحاظ سے سارے پہلو جو ہیں ان کو ایک دین کا رنگ میسر آ جائے گا۔ اس واسطے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، آپ حیران ہوں گے، ابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر النساء والصبیان مقبلین من عرس، کہ نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور بچے شادی کے فنکشن میں شریک ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ کہیں شادی تھی، عورتیں بھی گئی ہوئی تھیں، بچے گئے ہوئے، جب ان کو نبی علیہ السلام نے واپس آتے دیکھا شادی کے اختتام کے بعد، فقام الیہ ممتنا، تو نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے تو آپ نے جملہ کیا بولا؟ انتم من احب الناس الیہ، تم میرے نزدیک اس وقت سارے انسانوں میں سے زیادہ محبوب ہو، کیوں کہ تم سنت کے اجتماع میں شریک ہو کے واپس آ رہے ہیں۔ یعنی الفاظ دیکھو بخاری شریف میں جو میرے نبی علیہ السلام نے استعمال کیے، کن لوگوں کے لیے؟ وہ عورتیں، وہ بچے جنہوں نے شرکت شادی میں کی ہے۔ شادی ایک دنیاوی فنکشن ہے، مگر جس وقت دین کے تابع ہو تو آنے والا بھی کتنا عظیم ہے، جانے والا بھی کتنا عظیم ہے، جس نے منعقد کیا وہ بھی کتنا عظیم۔ اب وہ جہاں سے واپس آ رہے تھے وہ کوئی راہ جہاد نہیں تھا، وہ جہاں سے واپس آ رہے تھے وہ کوئی راہ حج نہیں تھا، وہ ایک دنیا کا کام تھا، دنیا کی فنکشن تھا، دنیا کی تقریب تھی، مگر وہ دنیا کی تقریب سنت کی روشنی میں منعقد ہو رہی تھی۔ اب وہاں سے شریک ہو کے بچیاں، عورتیں واپس آ رہی ہیں۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور انہیں جا کر کہا تم میرے نزدیک بہت پسندیدہ ہو، تم نے بڑا اچھا کام کیا ہے اور تم بڑے اچھے کردار کے مالک ہو۔ آنے والوں ان خواتین سے بھی کہا، بچوں سے بھی کہا، کیونکہ وہ من عرس شادی کی تقریب سے ان کی واپسی ہو رہی تھی۔ تو محبوب علیہ السلام نے یہ بات واضح فرما دیا کہ میرا وہ دین ہے جس دین نے دنیا کو بھی دین کا رنگ عطا فرما دیا ہے۔ اب یہاں سے یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ شادی کی تقریب میں آنا جب اتنی بڑی نیکی ہے تو وہ تقریب پھر ہونی کیسی چاہیے؟ اگر وہاں ہو خرافات پھر تو شریعت اجازت نہیں دیتی جانے کی، پھر ثواب کہاں سے ہوگا؟
اگر وہاں ہو گانے بجانے کا پروگرام تو شریعت تو راضی نہیں وہاں جا کے کوئی ایک منٹ بھی بیٹھے، ثواب کیسے ہوگا؟ افسوس یہ ہے کہ تقریب ہے سنت کی اور کام ہے سارے گناہ کی. یعنی آج مسلم امہ کے کچھ لوگوں کو اغوا کر لیا غیروں نے کہ جو ہے ہی سنت کی تقریب، اس میں تو ہر کام سنت کے مطابق ہونا چاہیے، وہ تو اول سے آخر سنت پر مشتمل ہونی چاہیے، جس سے آگے نسل کا سلسلہ شروع ہونا ہے. اگر آغاز ہی خرافات سے ہوا تو برکت نسل میں کیسے آئے گی؟ اگر آغاز ہی خرافات سے ہوا، ناجائز کاموں سے ہوا، تو آگے پھر برکت نسل میں کیسے آئے گی؟ اس واسطے باقی فنکشن تو ان کی ویلیو اتنی نہیں جتنی اس فنکشن کی ہے، مگر یہاں کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں کہاں جا رہا ہے؟ جہاں بہت زیادہ ضرورت تھی شریعت کی، وہی شریعت کو چھوڑا جا رہا ہے. اور لوگ سمجھتے ہیں یہ ہمارا حق ہے، ہم شادی پر بھی وہ خوشی نہ منائیں. تو شریعت خوشی سے نہیں روکتی، شریعت فحاشی سے روکتی ہے، شریعت عریانی سے روکتی ہے، شریعت ناجائز کاموں سے روکتی ہے. خوشی پر شریعت نے پہرا نہیں لگایا، مگر شریعت یہ چاہتی ہے یہاں سے کل کی نسل کا سلسلہ شروع ہوگا، یہاں سے مستقبل کے لیے گلشن تیار ہوگا، یہاں سے مستقبل کے بہترین جو امور ہیں ان کا سلسلہ چلے گا. اور اگر اسی مبدا میں خرافات آ جائیں گی، خلاف شرع باتیں آ جائیں گی، تو پھر آگے برکت نہیں ہوگی، آگے بے برکتی ہوگی. آگے معاشرے کے اندر پھر جیسی نئی نئی پیداوار آتی جائے گی، پھر برکتیں اٹھتی چلی جائیں گی. اس واسطے یہ لمحہ اس کے بارے میں جو کنسپٹ عوام کا ہے اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. بڑے بڑے حاجی، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے نمازی وہ اولادوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، اور لگتا ہے کہ جیسے یہ لازم سمجھ لیا گیا ہے کہ شادی ہو اور عریانی فحاشی ہو نہ ہو تو شادی ہو ہی نہیں سکتی. لگتا ہے لوگوں نے یہ یا تو جائز سمجھ لیا کہ آگے پیچھے تو پردے کی ضرورت ہے، مگر شادی میں بے پردگی ضرور ہونی چاہیے. شاید اس کی شریعت نے چھٹی دی ہوئی ہے. شریعت نے بالکل چھٹی نہیں دی. شریعت نے شادی کے موقع پر بھی پردے کا حکم دیا، غمی کے موقع پر بھی پردے کا حکم دیا. وہ حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا آئی میرے نبی علیہ السلام کے دربار میں. ابو داؤد میں حدیث شریف موجود ہے، ان کا بیٹا شہید ہو گیا تھا روم میں لڑتے ہوئے. جب پوچھنے کے لیے آئی کہ بیٹے کا کیا بنا، تو نقاب کیا ہوا تھا چہرے کا. کسی صحابی نے کہہ دیا ام خلاد بیٹے مر جائیں تو پردے ہٹ جاتے ہیں، تم آج بھی پردہ کر کے آ گئی ہو. تو کہنے لگی ان ارزا ابنی لن ارزا حیائی، میرے نبی کے غلام ہوش سے بول، شہید بیٹا ہوا ہے، شہید پردہ تو نہیں ہوا، پردہ تو میرا سلامت ہے. اب سوال کرنے والے کو تعجب تھا کہ چلو خوشی میں عام حالات میں تو پردہ ہوتا ہی ہے، غم میں بندہ نڈھال ہو جاتا ہے، اور پھر عورت صنف نازک ہے، اور پھر بچہ فوت ہو جائے، شہید ہو جائے، اور پھر چہرہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو، اور روم میں بچہ شہید ہو گیا ہے، ایسے میں حواسک ہو جاتا ہے انسان، اور پھر پردے کا اتنا اہتمام نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے موت کا وقت ہے، بیٹے کی شہادت ہو گئی ہے، تم نے پھر بھی نقاب کیا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگی ان ارزا ابنی لن ارزا حیائی، شہید بچہ ہوا ہے، شہید پردہ نہیں ہوا. مجھے جو نبی علیہ السلام نے بتایا ہے اس کے مطابق ہم جو مدینے کا رنگ رکھنے والی عورتیں ہیں، ہم جو عشق رسالت کی چادریں لینے والی عورتیں ہیں، ہمیں حضرت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے جو تبلیغ کی ہے، حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جو حکم ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو عطا کرتے چادر تطہیر ہے، اس کے مطابق اس کے فیض کی روشنی میں ہمارے لیے یہ بعید نہیں ہے، ہم غم میں بھی پردے کا اہتمام کرتی ہیں. اب غم میں ہے تو عام حالات میں، خوشی میں تو ضرور ہونا چاہیے. اس واسطے یہ فرق ہے، چونکہ اوروں کی شادی اور ہے، ہمارا فنکشن اور ہے، ان کی دنیا داری ہے، ہماری جنت کی تیاری ہے.
چونکہ یہی عورت جب بچے کی ماں بنے گی تو کتنا اجر ملے گا، کتنا انعام ملے گا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت ایک بچی جس کے دل میں ایمان ہے وہ رشتہ ازدواج سے منسلک ہو گئی، اس کے بعد وہ بچے کی ماں بننے لگی، جو مدت حمل گزری ہے اس میں اس کا مقام کیا ہے؟ فَلَهَا اجر الصائم القائم القانت المجاہد فی سبیل اللہ، اور اس کو گھر بیٹھے مجاہد کا ثواب ملے گا جو کافروں کو مار رہا ہے، کیونکہ وہ مجاہد کی امی بن جائے گی۔ اسے گھر بیٹھے ابھی مدت حمل گزر رہی ہے، فَلَهَا اجر القائم الصائم القانت المجاہد فی سبیل اللہ، وہ بندہ جو روزانہ رات مصلی پہ گزارے، روزانہ دن کو روزہ بھی رکھے اور جہاد بھی کرے، جتنا اس کو اجر ملے گا اتنا اس خاتون اسلامی کو گھر بیٹھے اجر مل جائے گا۔ کیوں ملا؟ اب ایک کافرہ بھی تو بچہ جنم دیتی ہے، ایک یہودن عیسائن بھی یہی کام کرتی ہے، اور مومنہ بھی وہی کام کیا ہے، مگر فرق زمین و آسمان کا ہے۔ وہ جنے گی تو نحوستوں کی گچھوں اس پہ مزید پڑی، لعنت ہوگی اس پر کہ اس نے آگے اپنا جو سلسلہ لعنت والا شروع کیا، اس نے اپنے انداز ایسے اپنائے، وہ بیس خراب تھی، رشتہ وہ تعلق وہ سب آغاز حرام سے ہوا اور آگے سلسلہ شروع ہوا، اور ادھر شریعت نے جو سنت کا رستہ بتایا، نکاح نے جو شان دی اور شریعت نے جو اجازت دی اور پروسیس جو شریعت کے مطابق گزرا، اس کے مطابق اب کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں 9 مہینے جو اس خاتون نے گزارے ہیں، ان 9 مہینوں کی ہر رات مجاہد کی رات جیسی ہے، ہر رات وہ مصلی پہ گزارنے والے نفل پڑھنے والے کی رات جیسی ہے، ہر دن جہاد کا دن، ہر دن روزے کا دن ہے، اس واسطے کہ یہ بچے کی ماں حرام ذریعے سے نہیں بن رہی، سرکار کی سنت کے ذریعے سے بن رہی ہے۔ اور جس وقت فرما بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے اور اس سے درد شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرما لا تدری الخلائق ما لها من الاجر، اگر سارے فرشتے اکٹھے ہو جائیں، سارے انسان بھی، سارے جن بھی، اور گننا شروع کر دیں کہ اس اسلام کی بیٹی کو نیکیاں کتنی ملیں گی، تو میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سارے مل کے بھی نہیں گن سکیں گے۔ اب جس وقت بچہ پیدا ہو جائے گا تو پھر جس وقت وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے گی تو کیا ہوگا؟ فَلَهَا بِكُلِّ مَسَّ أَوْ رُدَّ أَجْرُ نَفْسٍ تُحْيِيهَا، وہ جتنی مرتبہ اپنا دودھ اپنے بچے کے منہ میں ڈالے گی، اللہ ہر بار اسے ایک جان زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو یہ شادی کتنی نیکیوں کا باعث بنی، کتنا اجر ملا، کتنا اس کے اندر حسن آیا، قرب ملا۔ لہذا ہماری بیٹیوں کو، دختران اسلام کو کبھی بھی ناہنجار حیا پاکتہ عورتوں کو دیکھ کر رشک نہیں آنا چاہیے کہ وہ بڑی آزاد ہے، ان کو بڑی موج ہے، انہیں بہت کچھ دیا گیا ہے۔ اسلام کی بیٹی گھر بیٹھے جو لے گئی ہے، یہ ساری کائنات حیران ہے کہ اللہ نے اس کو کتنا بڑا اجر دے دیا، کتنی نیکیاں دے دی ہے، کس قدر اس کو خالق کائنات جل جلالہ نے اونچا مرتبہ دیا ہے۔ اب اس کے بعد بچہ جس وقت پیدا ہو جاتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یہ اس کے کپڑے دھوتی ہے، اس کا کھانا پکاتی ہے، مصروف ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اپنی میل اتارنے کا وقت نہیں ملتا، خاندان کی خدمت میں لگ جاتی ہے۔ اب اس کو آج کچھ لوگوں نے عیب بنانا چاہا کہ عورت گھر میں ہی بیٹھی رہنی، اسے باہر ہونا چاہیے، دفتر میں ہونا چاہیے، بازار میں ہونا چاہیے۔ لیکن خاتون خانہ جو ہے، جو بچوں کے کپڑے دھو رہی ہے اور بچوں کا کھانا پکا رہی ہے، دھوئیں سے چہرے کا رنگ جو میلا ہو جاتا ہے، کپڑے دھو دھو کے اس کو وہ میلی کچیلی رہتی ہے، تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا و امراتٌ صفاء الخدین کہاتین یوم القیامہ، جو عورت اپنے خامن اور اپنے بچوں کے کپڑے دھو کے کھانے پکا کے مصروف رہ کے وہ میلی کچیلی رہنے لگی، فرمایا میں اور وہ قیامت کے دن جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔
یہ ہے اسلام کا دیا ہوا کمال. دوسروں کو کہاں سے یہ ملے گا؟ اسلام کی نیکی، اسلام کی برکت، اسلام کی وجہ سے فائدہ. اب کپڑے تو اپنے بچوں کے دھوتی ہے، کافرہ بھی دھوتی ہے اپنے بچوں کے کپڑے، وہ عیسائن بھی دھوتی ہے، لیکن مومنہ نے دھوئے ہیں. اور پھر نیت یہ ہے کہ ڈیوٹی میرے نبی علیہ السلام نے لگائی ہے. یہ شریعت کا کہنا ہے، شریعت کا فرمان ہے. تو ایک کام ایک ہے، نیتیں کئی ہیں، اور جتنی نیتیں اتنے ثواب ملتے جائیں گے. اس بنیاد پر آئلی زندگی جو اسلام میں ہے، اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں، بڑی نیکیاں ہیں. انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اگر وہ سیدھا رہ کے اپنی زندگی گزارے گا تو اس کے نامہ اعمال میں کیا کیا لکھا جا رہا. صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ام مبشر انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام اس کے باغ میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے پوچھا من غرس ھذا مسلم ام کافر، یہ باغ کس نے لگایا تھا، مسلمان نے یا کافر نے؟ تو انہوں نے کہا مسلمان نے. پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ انہیں بات کی سمجھ آ جائے، ورنہ محبوب تو فرش پہ بیٹھ کے عرش کی خبریں تازہ تازہ دیتے. اب انہوں نے کہا مسلمان نے لگایا. میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے ما من مسلم یزرع زرعا او یغرس غرسا فیأکل منه انسان او دابا او شیء الا کانت له صدقہ. جس نے فصل کاشت کی، دل میں ایمان تھا، زمین چوری کی نہیں تھی، پانی چوری کا نہیں تھا، نماز قضا نہیں کی، اگرچہ جب گوڈی کر رہا تھا تو نفل نہیں پڑھ رہا تھا، پانی رات کو لگا رہا تھا تو تہجد نہیں پڑھ رہا تھا، دنیا داری کر رہا تھا، تو میرے نبی علیہ السلام فرمانے لگے قیامت کا دن ہوگا، اس کی کھیتی سے جتنی چیونٹیوں نے دانے اٹھائے، جتنی چڑیاں چگ گئی، جتنے جانوروں نے اس کے باغ سے کھایا، رب ذوالجلال ہر دانے کی وہ صدقہ عطا فرما دے گا. اب بظاہر دنیا داری لیکن حقیقت میں جنت کی تیاری ہے. یہ وجہ ہے کہ ہمیں کسی کی طرف للچائی آنکھوں سے نہیں دیکھنا چاہیے. کوئی بے ایمان ہو اور سونے کی کوٹھی میں بیٹھا ہو، ہمیں رشک آنا چاہیے تو کٹیا میں بیٹھے ہوئے مومن پہ آنا چاہیے. اس واسطے وہ جو ہے وہ تو دھتکارا ہوا ہے، اس کے لیے یہ اللہ کی طرف سے انعام نہیں کہ نیکی ہر قدم پہ ملتی جائے. اب کافر بھی کھیتی باڑی کرتا ہے، مومن بھی کرتا ہے، مگر کافر کھیتی باڑی کر کے جہنمی بنتا ہے، مومن اسی سے جنت کما جاتا ہے. کیوں؟ جب اس نے کھیتی باڑی کی، دل میں ایمان ہے، اس نے آگے نماز پنجگانہ پڑھی ہے، اگرچہ کوئی دن رات کا پرہیزگار نہیں تھا، لیکن کسب حلال کی تو اسلام میں عظمت موجود ہے، اس کی وجہ سے کمال یہ مل گیا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ چیونٹی کہاں سے آئی کہاں گئی. اگر کوئی یہ کہے کہ میں حساب لگاؤں گا تو مشکل ہے. کمپیوٹرائز نظام میں بھی یہ حساب لگانا مشکل ہے، کتنی چیونٹیاں کہاں سے آئیں اور میری وہ گندم کے دانے اٹھا کے لے گئیں، کتنی چڑیاں ہیں، کتنے کوے ہیں. لیکن یہ عظمت ہے کہ مالک کھیت کا نہیں جانتا، مالک جہان کا جانتا ہے. اسے پتا ہے کہ میرے بندے نے محنت کی تھی، اس نے بڑی گوڈی کی تھی، ہل چلایا تھا، پانی دیا تھا، رات کو جاگتا رہا تھا، اور چیونٹی کھا گئی ہے دانے، اور چڑیا لے گئی ہے، اور کوے لے گئے ہیں، اور جانور لے گئے ہیں. تو کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال کے حساب میں سب کچھ ہے. قیامت کا دن ہوگا، وہ سمجھے گا کھیت گندم کا تھا، نتیجہ نکلے گا وہ تو گلشن نیکیوں کا تھا. مالک بے خبر ہے کہ کتنی نیکیاں ہیں، لیکن وہ حی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ ذات جو ہے اس کو سب پتا ہے کہ اس نے جو دنیا کا کام کیا تھا ایمان کی حالت میں، اس کا بھی اجر ملنا چاہیے. اب آپ خود سوچ لیں، میں نے کئی گھنٹوں کی تقریر تمہیں اس مثال میں سمجھا دی ہے. اگر یہ فصل ہو، ظاہری فصل اور ظاہری کھیتی اور ظاہری گلشن اور ظاہری باغ، اس کے لحاظ سے آگے جو پیداوار ہو اس سے فائدہ ہوا کچھ مخلوقات کو، اور نیکی کا سلسلہ اتنا لمبا ہو گیا کہ سوچنا مشکل ہے. اور اگر کھیتی ہو انسانی کھیتی، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ، اللہ نے کہا یہ تمہاری بیویاں، یہ تمہاری کھیتی ہے. اب وہ یہ کھیتی، یہ نسل انسانی کی کھیتی، اس کھیتی کی پیداوار اور اس پیداوار کا آگے معاشرے کے لیے اثر
کوئی حافظ، کوئی قاری، کوئی مصلح، کوئی مفکر، کوئی کسی بیمار کی عیادت کرنے والا، کوئی پھر بڑا ہو کے کسی کو کپڑے لے کے دینے والا، کوئی بڑا ہو کر کسی کی گری ہوئی چھڑی اٹھا کے سوار کو پکڑا دینے والا، کوئی بڑا ہو کے رستے سے کانٹا اٹھا دینے والا، کوئی بڑا ہو کے کسی نابینے کو سڑک پار کرا دینے والا، والدین بے خبر ہے کہ ہم نے کیا نیکی کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ رب کائنات جانتا ہے ان والدین کو ان کے بیٹوں کی وجہ سے لاکھوں نیکیاں خالق کائنات ان کے نامہ اعمال میں شامل فرما دے گا۔ اس واسطے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، اوروں کا انداز اور ہے، ہمارا انداز اور ہے۔ یہ شریعت مطہرہ، اس کے اندر برکتیں، عظمتیں، رفعتیں جو ہے ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں اپنے دین ایمان کی وجہ سے رب کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے فضل کتنا کیا، کرم کتنا کیا۔ ہم صدیوں بعد پیدا ہوئے مگر پھر بھی دین وہ صفہ والا ہمیں میسر ہے۔ اب یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم دین سے پوچھ کے کام کریں۔ رونا اسے چاہیے جس کے پاس کوئی گائیڈ بک نہ ہو، جس کے گھر میں سب کچھ ہے، سرانے قرآن پڑھا ہے، اسے اپنے قرآن سے پوچھنا چاہیے میں نے رات کیسے بسر کرنی ہے، میں نے دن کیسے بسر کرنا ہے۔ ہر چیز کا ذکر قرآن میں آیا ہے، اتنی وسعتیں ہیں۔ ایک دن یہ حق مہر کے معاملے میں بحث ہو رہی تھی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ زیادہ حق مہر نہ دیا کرو، روکا بھی گیا ہے، بس اس سلسلہ میں کوئی احتیاط ہونی چاہیے۔ اب آپ اس میں گفتگو کر رہے تھے، ایک عورت اٹھ کے کھڑی ہو گئی، امیر المومنین ابھی منبر سے نیچے اتر رہے تھے، اس نے روک لیا، اس نے کہا امیر المومنین ذرا میری بات بھی سن لو۔ وہ پردے میں مستور خاتون نے آیت پڑھی، امیر المومنین کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کہا تم کہتے ہو کہ حق مہر کی ایک لمٹ ہونی چاہیے، زیادہ سے زیادہ کی، کم سے کم کی تو 10 درہم ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ تم چاہتے ہو کہ کوئی نہ دے عورتوں کو۔ فرمایا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا، اللہ فرماتا آتیتم احداہن قنطارا، تم نے ان میں سے ایک کو ڈھیروں مال دیا تھا۔ تو کہنے لگی امیر المومنین بتاؤ کتنے درہم ہو تو ڈھیر بنتا ہے، کتنے دینار ہو تو ڈھیر بنتا ہے، تم اس کو ہزاروں کے لحاظ سے محدود کرنا چاہتے ہو، رب نے تو ڈھیر کہا ہے، اب ڈھیر بنتا ہے تو وہ بہت سے ریال ملے تو پھر ڈھیر بنتا ہے، بہت سے درہم ملے تو پھر بنتا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا اعلان واپس کر لیا، فرمایا میں نے جو بتایا غلط بتایا، عورت نے جو سنایا سچ سنایا، میری اس طرف توجہ نہیں تھی کہ یہ لفظ بھی قرآن میں موجود ہے، قنطار والا، ڈھیر والا۔ فرمایا ہاں یہ ہے کہ بس اس پر فخر نہ کرو کہ فلاں نے اتنا دیا میں اتنا دوں گا، فخر نہ کرو، وہ ناجائز ہے۔ اگر دینا کوئی چاہے گا تو دروازہ بند نہیں، جتنا دو گے وہ ڈھیر کے ذمن میں آ جائے گا۔ تو یہ امور ہر چیز شریعت مطہرہ میں اس کو بیان کیا گیا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی وضاحت کی۔ اب اس نکاح کے آگے کچھ ضوابط ہیں، وقت نہیں کہ میں تفصیل کی طرف جاتا، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیے، انسان کو یہ پسند ہے کہ اس کا بچہ ڈاکو نہ بنے، اس کا بیٹا وہ بہت کوئی معاشرے کا ناسور نہ بنے، اس کا بچہ کل نافرمان نہ بنے، شیطان نہ بنے۔ تو اس کے لیے بھی تو سرکار نے فرمایا تھا کہ جس وقت تم میں کسی کی شادی ہو جائے، اپنا وہ ازدواجی تعلق اور اس عمل کے لیے وہ اپنی بیوی کے پاس پہنچے تو پھر فرمایا اسے میرے بتائے ہوئے لفظ پڑھ لینے چاہیے۔ کیا ہوگا اگر میرے لفظ پڑھے گا، اگر رب نے بیٹا دیا، ساری زندگی لم یضرہ الشیطان، شیطان اس بیٹے کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ لم یضرہ الشیطان، شیطان اس کو ضرر نہیں دے سکے، حالانکہ شیطان تو شیطان ہے، بڑا پاورفل ہے، نقصان دیتا ہے انسانوں کو، ہر وقت اس کا کام ہی یہ ہے کہ میں نے گمراہ کرنا ہے، جہنمی بنانا ہے۔ لیکن عمل ایک کیا تو بیٹا جو کل پیدا ہوگا تو اس صف میں شمار ہوگا جو اللہ نے فرمایا میرے بندوں پر شیطان کا کوئی بس نہیں چلتا، بیٹا پیدا ہوتے ہی اس سیٹ پہ چلا جائے گا۔ پر لم یضرہ الشیطان، اگر اللہ نے اولاد دی، بیٹا یا بیٹی پیدا ہوئی، اس عمل کے بعد سرکار فرماتے ہیں میرے لفظ اگر پڑے ہوئے ہوں گے
تو پھر کبھی شیطان نقصان نہیں دے گا۔ محدثین نے کہا نقصان دو طرح کا ہے، ایک بچے جو ڈر جاتے ہیں، شیطانوں کا حملہ ہو جاتا ہے، جنوں کی واردات ہو جاتی ہے، اس سے بھی اولاد محفوظ رہے گی، اور دوسرا جو شیطان نقصان دیتا ہے کہ بچوں کو، بیٹوں کو والدین کا نافرمان بناتا ہے، ان کو گمراہ کرتا ہے، ان کو چور بناتا ہے، ان کو لٹیرا اور ڈاکو بناتا ہے، ان کو معاشرے کا ناسور بناتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرے جس امتی نے یہ دعا پہلے پڑھ لی اس کی اولاد پیدا ہوگی، شیطان کے پھندے میں نہیں آئے گی، رحمان کی رحمتوں میں آباد رہے گی۔ تو پھر یہ افسوس ہوگا ہمیں کہ ساری زندگی پتہ ہی نہ چلے۔ اس واسطے یہ یاد رکھو 70 مربع میل کے اندر ایک شخص کا کامل عالم دین بننا یہ فرض کفایہ، ایک بھی بن گیا سب کا فرض ادا ہو جائے۔ مگر اس سے مراد تھوڑی سی معلومات والا انسان نہیں، جو مکمل سپیشلسٹ ہو قرآن و سنت کا، پوری مہارت ہو، اس کے بدن میں جیسے خون گردش کرتا ہے ایسے جب اس سے مسئلہ پوچھا جائے ساری آیات بھی ذہن میں گھومنے لگے، سارا ذخیرہ حدیث بھی گھومنے لگے۔ اتنا بڑا متبحر آدمی اگر ایک بھی 70 مربع میل کے اندر پیدا ہو گیا اس نے سب کا فرض ادا کر دیا، اور اگر ایک بھی پیدا نہ ہوا تو 70 مربع میل کی آبادی اتنی گناہگار ہوگی جتنی نماز ترک کرنے کی وجہ سے جتنا بندہ گناہگار ہوتا۔ ایک نے اگر آ گیا تو سب کا فرض ادا کر دیا، اس کا ممنون ہونا چاہیے پورے علاقے کو، اور نہ ہوا ایک بھی تو سب گناہگار ہیں۔ یہ ہے فرض کفایہ کے لحاظ سے۔ لیکن ایک علم ہے فرض عین، ہر ایک پر، صرف علماء پر نہیں، ہر ایک پر وہ فرض ہے۔ وہ کون سا علم؟ بندہ بالغ ہو جائے تو نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، یہ یوں فرض ہے نماز کے مسائل کو جاننا جیسے نماز فرض ہے۔ روزہ ٹوٹا ہے، روزہ نہیں ٹوٹا، اس کے مسائل جاننا یوں فرض ہے مسلمان پر جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے۔ اپنا جو شعبہ ہے، مثلا کوئی دکانداری کرتا ہے، اس کے مسائل کو جاننا فرض کفایہ نہیں، فرض عین ہے۔ جو دکان پہ بیٹھا اس پہ تجارت اسلامی کو جاننا یوں فرض ہے جیسے نماز فرض ہے۔ اگر نہیں جانتا تو مجرم ہے۔ اس واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکانداروں کا ٹیسٹ لیا، جن کو جواب نہیں آیا ان کو کوڑے مارے۔ میں دکانیں سیل کر رہا ہوں، کھولنے تب دوں گا جب پہلے پڑھو گے کہ تجارت کے قانون کیا ہے۔ اس کے مطابق پورا عالم دین بننا تو فرض کفایہ ہے، ایک بن گیا تو فرض ادا ہو گیا۔ اور یہ جو جسے شوق ہے کہ میری شادی ہو، شریعت نے کہا فرض ہے تجھے شادی کے مسائل بھی آئیں، تجھے نکاح کا پتہ ہو کہ نکاح کیا ہوتا ہے، طلاق کیسے ہو جاتی ہے، بیوی کیسے حرام ہو جاتی ہے، نکاح کیسے ٹوٹ جاتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ احساس دلانے کی ضرورت ہے، اور اسی لیے آج کا یہ سیمینار منعقد ہو رہا ہے۔ یہ حکم ہوا کہ جب اولاد بالغ ہو تو ان کی شادی کرو، اور پھر یہ ہے کہ جس نے شادی کروانی ہے شادی سے پہلے جو فرض ہے جاننا وہ پڑھے۔ آج روزانہ ہمارے پاس واقعات آتے ہیں، لوگ طلاقیں دے کے پھر آ کے پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے کوئی رستہ نکالو۔ کوئی کہتا ہے غصے میں کہہ دیا تھا، مرضی نہیں تھی۔ کوئی کہتا ہے کہہ دیا تھا، اب بچے ہیں کیا کروں۔ کوئی کہتا ہے اب بیوی رو رہی ہے، میں رو رہا ہوں، کوئی رستہ ہمارے لیے نکالو۔ تو یاد رکھنا عالم دین، مفتی، اس ملت کا فقیہ مسلم ہوگا اگر اپنی طرف سے رستے بنائے گا۔ اس کا کام رستے بنانا نہیں، رستے بتانا ہے، اپنی طرف سے نہیں بنا سکتا۔ جو شریعت کا ہے وہ پڑھ کے سنا سکتا۔ اب 3 طلاقیں ہو جائے تو عورت حرام ہے، کسی طرح واپسی نہیں ہو سکتی، دائمی حرمت آ گئی ہے، وہ اس پر حرام ہو گئی ہے۔ آگے اگر کہیں اس کی شادی ہو گئی، اگر طلاق ہو گئی، پھر واپسی کے کوئی رستے ہو سکتے ہیں، جس میں وہ بڑا ایک لمبا سلسلہ ہے۔ لیکن آج اس طرح کی صورتحال بن چکی ہے کہ جو معاملہ محض حرام ہے، بدکاری ہے، اس کے جواز کے فتوے دیے جا رہے ہیں۔
اور اس سے پہلے کوئی سوچتا نہیں ہے. اب دیکھو شریعت نے طریقہ بتایا. سب سے پہلے کہا کہ یہ طلاق ابغض المباحات ہے جائز، مگر جائز کاموں میں ناپسندیدہ کام، جائز ہونے کے باوجود بھی ناپسندیدہ ہے. تو اس واسطے یہ کہا کہ سوچو، اگرچہ اجازت ہے طلاق دینے کی مگر پسندیدہ کام نہیں کہ طلاقیں دیتے پھرو، زبان پہ کنٹرول کرو. عورت اگر بات نہیں مانتی پھر بھی سمجھاؤ، طلاق کا نام نہ لو. ابغض المباحات کہا کہ یہ ناجائز جائز کام ہے مگر مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، ناپسندیدہ کام ہے. اس واسطے کہ حدیث صحیح میں موجود ہے، میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں صبح شیطان کے چہری لگاتا، اپنے سارے لشکر ان کی ڈیوٹیاں لگاتا اور ان کو بھیج دیتا. تخت پر بیٹھ کر ہزاروں چیلے لونڈے لاکھوں اس کے وہ ڈیوٹیوں پہ جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے تو نے جا کے باپ بیٹے کو لڑانا ہے، کسی کو کہتا ہے تو نے بھائی بھائی کو لڑانا ہے، تو نے محلے والوں کو لڑانا ہے، آج کوئی قتل تو نے ضرور کروا کے آنا ہے، کہیں تو نے ڈاکہ ڈلوانا ہے، کہیں تو یہ وہ اپنی ڈیوٹیاں لگاتا ہے اپنے کارکنوں کی. اب شام ہوتی ہے تو واپسی ہو جاتی ہے. یہ سب کچھ حدیث شریف میں موجود ہے. واپس جب آتی ہیں ٹیم میں اس کی تو پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں نے لڑایا دو بھائیوں کو، بات قتل تک پہنچی، قتل ہو گیا، پھر میں آیا ہوں. وہ کہتا ہے کوئی خاص تیری کاروائی نہیں ہے، تو نے کوئی کام ہی نہیں کیا، دن تو ضائع کر کے آ گیا. دوسرا آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے اتنے جھگڑے کرائے، اتنے فساد ہو گئے، اتنے لوگ زخمی ہو گئے، لڑائی شروع ہو گئی. شیطان کہتا ہے تیرا بھی کوئی خاص کام نہیں ہے، تو نے بھی سارا دن ضائع کر دیا. حالانکہ وہ آگ لگا کے گیا. اس طرح کی وارداتیں جا کے شیطان کے چیلے اس کو بتاتے. اتنے میں ایک پہنچتا ہے، وہ کہتے ہیں میں صبح گیا، میں نے صبح میاں بیوی کو لڑانا شروع کیا. پہلے لڑتے نہیں تھے، میں نے کوشش کی، آپس میں لڑنے شروع ہو گئے. لڑتے 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 یہاں تک پہنچے کہ اس زوج نے، خامد نے اپنی بیوی کو طلاقیں دے دی. طلاقیں ہوئی ہیں تو پھر میں آیا. تو وہ صاحب چیلوں کو کہتا ہے کام تو اس بندے نے کیا ہے، تم کیا کام کر کے آئے ہو؟ تم نے سارا دن ضائع کر دیا. یہ جو طلاق دلوا کے آیا ہے ایک بندے سے اس کی بیوی کو، اس نے حق ادا کیا ہے شیطان ہونے کا. یہ بڑا کام کر کے آیا. کیوں؟ اس کے سامنے ایک پلاننگ ہے مستقبل کی کہ طلاق ہوگی، اگر اولاد ہے تو وہ بے سہارا، اگر واپسی ہوگی اور شریعت راضی نہیں تھی واپسی پر تو پھر ہمیشہ کی بدکاری ہوگی، اگر نہیں ہوگی تو پھر وہ خامد کہیں اور جھانکتا پھرے گا، بیوی کہیں اور دیکھتی پھرے گی الا ماشاءاللہ. تو آگے کئی سلسلے شروع ہو جائیں گے گناہوں کے. تو کہنے لگا جس نے قتل کروایا اس نے ایک جرم کیا، جس نے طلاق دلوائی اس نے تو ہزاروں رستے کھولے ہیں. یعنی اتنا اہم مسئلہ ہے، سیریس کیس ہے. شیطان اتنا خوش ہے کہ طلاقیں ہوں. تو اس واسطے یہ مسائل ذہن میں ہونے چاہیے اور طلاق کے مسئلے کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. لوگ سمجھتے ہیں شاید پتہ نہیں طلاق کوئی پتہ کتنا بڑا پہاڑ ہے، ہم دھکا دیں گے تو پھر ہوگی ورنہ نہیں ہوگی. کوئی کہتا ہے میں نے لکھا نہیں تھا، بس میں نے زبان سے بولا تھا. کوئی کہتا ہے بس میری مرضی نہیں تھی، غصے سے نکل گیا. کوئی کہتا ہے میں علیحدہ بیٹھا تھا، کوئی گواہ نہیں تھا. تو یاد رکھنا طلاق کا لفظ کوئی تنہائی میں بول لے یا لوگوں کے سامنے بول لے، بیوی سامنے ہو یا بیوی سامنے نہ ہو، لکھے یا زبان سے کہے، عام ورقے پہ لکھے یا اسٹامپ پیپر پہ لکھے، وہ آگے پہنچے یا نہ پہنچے، جب اس نے لکھ دیا اپنی طرف سے طلاق ہو گئی. جس وقت اس نے بول دیا طلاق ہو گئی. جس وقت اس نے کہہ دیا، خواہ ناراضگی میں کہا یا اس نے وہ لفظ جو ہے غصے میں بولے یا خوشی میں بولے، مذاق میں بولے، پھر بھی طلاق ہو گئی. اس واسطے اس لفظ سے بچنا، اور اس سے پہلے بھی احتیاط ہے. کچھ لفظ کنایہ کے ہوتے ہیں، ان سے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے مشروع طریقے سے، اور وہ طلاق بائن ہوتی ہے. جس وقت کسی نے اس نیت پر طلاق کی نیت سے کہا دفع ہو جا، نیت یہ تھی ساتھ طلاق والی، اب اسی سے طلاق واقع ہو جائے گی. وہ کہہ رہی تھی، مانگ رہی تھی طلاق، مجھے طلاق دو، مجھے طلاق دو، یہ کہتا میں نے تمہیں آزاد کر دیا، اسی سے طلاق ہو جائے گی. اگرچہ اس نے لفظ طلاق نہیں بولا،
چونکہ مذاکرہ طلاق پایا گیا، پہلے طلاق مانگی جا رہی تھی، تو اس واسطے ہزاروں مسائل ہیں، ہزاروں لوگ سمجھتے ہیں 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے اور اسی سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسی کمیٹیاں محلوں میں بنی ہوئی ہیں، کونسلر اور دوسرے کہ جو حرام کروانے پر اتفاق کروا رہے ہیں۔ طلاق ہوگی شریعت کی تو کس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کہ نہیں ہوئی یا کہ میں نے سلو کروا دی ہے؟ بیجاتے ہی عقدۃ النکاح، قرآن کہتا ہے گرا نکاح کی مرد کے ہاتھ میں ہے اور کوئی نہیں کھول سکتا، نہ جج، نہ مفتی، نہ قاضی، نہ حاکم وقت، وہ مشروط دو صورتیں ہیں، ان کے علاوہ طلاق مرد دے گا تو ہوگی، عدالت دے گی تو طلاق نہیں ہوگی، وہ آگے سلسلہ سارا ناجائز کا سلسلہ ہوگا۔ اس واسطے سارے قانون شریعت کے جو ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہے اور اس کے پیش نظر اپنے امور جو ہیں ان کو نبھانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، ایک بندہ آ گیا، کہتا ہے بیوی کو 3 طلاقیں دے بیٹھا ہوں۔ ابن عباس کوئی رستہ نکالو، کوئی رستہ نکالو۔ آپ کو غصہ آ گیا، فرمایا تم خواہش کی سواری پہ سوار ہوتے ہو، اس وقت پوچھتے نہیں کہ طریقہ کیا ہے، پھر آ کے کہتے ہو رستے نکالو۔ کہنے لگے میں شریعت کا پابند ہوں، اپنی جیب سے تمہیں رستہ نہیں دے سکتا، تیرے رستے جب شریعت نے بند کر دیے تو میں کیسے کھول سکتا ہوں؟ یہ کس نے کہا تھا؟ میرے نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، جن کو گھٹی دی تھی میرے نبی علیہ السلام نے، جو صحابہ میں عظیم سکالر، جو رستہ انہوں نے نہیں کھولا وہ آج بونے بونے لوگ رستے کھول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ابن عباس کے پاس کوئی رستہ نہیں تیرے لیے، جو شریعت نے رستہ بند کیا میں کیسے کھولوں کہ 3 نہیں ہوئی، تو نے دی ہے ہو گئی ہے۔ ہاں بیاکار دی ہیں تو طریقہ خلاف سنت تھا، شریعت نے کہا ایک کر کے دو، پہلے تو دینے سے روکا، پھر دینا ہے تو گنجائش رکھی، 1 2 تو پھر ہوش ٹھکانے آ جائے گی، وہ بھی صحیح ہو جائے گی، تم بھی گنجائش بھی ہو۔ پھر اس کے لیے عدت رکھی، رجوع کے چانس رکھے، عدت گزرے گی طلاق رجعی میں تو پھر بائن ہوگی۔ اب اس سے پہلے رجوع ہو سکتا ہے، زبان سے کہہ دینے سے بھی رجوع ہو جاتا، اگر چلو غصہ تھا، ایک کی عدت گزری اور اس کے بعد یا پھر طہر آنے پر جب ماہواری گزرتی گئی، شریعت نے کہا حیض میں نہ دو ماہواری میں دو، یہ بھی اس لیے پابندی لگائی کہ حیض سے ویسے نفرت ہوتی ہے، اس وقت دینے کا کہا کہ جب پتہ چلے کہ واقعی دینا بھی چاہتا ہے، اور پھر ایک کر کے تاکہ گنجائش باقی رہے۔ وہ 3 تک پہنچنے میں کئی مہینے گزر جائیں گے تو اس میں پتہ چل جائے گا کہ روٹی خود پکانا مشکل ہے، کپڑے خود دھونا مشکل ہے، بچے خود سلانا مشکل ہے۔ تو یہ شریعت کی حکمت تھی کہ سنت یہ طریقہ ہے کہ یک بار نہ دو، مگر اگر کوئی خلاف سنت کرے تو جرم بھی کرے اور سزا بھی نہ ہو۔ جرم یہ کر رہا ہے کہ خلاف سنت کر رہا ہے، یک بار دے رہا، اور پھر ادھر سے یہ ہو کہ اس کو انعام ملے کہ تو نے دی ہے واقعی نہیں ہوئی، نہیں، شریعت نے کہا واقع ہو گئی ہے۔ اب دیکھو جس طرح آپ پانی پینے لگتے ہو، گلاس بھرا ہوتا ہے تو آپ سنت کیا ہے اس میں وقفہ کرتے ہو، 3 سانس لیتے ہو اور پھر پانی پی لیتے ہو، اور اگر کوئی سانس نہ لے اور پورا گلاس پی جائے تو آپ کیا یہ کہیں گے کس نے پیے ہی نہیں؟ کوئی بندہ ایسا عقل مند ہے کہ جس نے گلاس سانس لیے بغیر پی دیا ہو؟ کہنے والے کہ نہیں اس نے نہیں پیا، ہر ایک کو ماننا پڑے گا اس نے پیا ہے، ہاں سنت کے مطابق نہیں پیا، سنت کے مطابق نہیں پیا۔ جس نے بیک وقت تینوں دی وہ دے چکا، ہاں سنت کے مطابق نہیں دی۔ سنت یہ تھی کہ اس میں وقفہ ہوتا، گنجائش ہوتی۔ اس واسطے یہ آج کا ہمارا سیمینار ان تمام امور سے متعلق ہے، احتیاط کرنی چاہیے، جو شریعت کا بتایا ہوا طریقہ ہے اس کے مطابق جو رہے گا پھر آگے اس کے لیے گنجائش بھی ہوگی اور اس کے لیے رستے بھی ہوں گے، اور جو اپنے رستے خود بند کرے وہ خود مجرم ہے۔ لوگ کہتے ہیں اب اس میں اس بیچاری کا گناہ کیا ہے، اس بیچارے کا گناہ کیا ہے؟ یہ رب کی شریعت کے مقابلے میں اپنے ذہن کی باتیں کرنا یہ مومن کا شعار نہیں ہے۔
اللہ فرماتا ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم، کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ کا حکم آ جائے تو وہ آگے اپنی مرضی پیش کرے کہ رب تو یوں کہتا ہے مگر میری رائے یہ ہے، رب کا یہ فرمانا مگر میں یہ کہتا ہوں، میری سوچ یہ کہتی ہے۔ یہ سوچ جس نے مٹائی ہے اس کے لیے وہ پہلے والا سباب موجود ہے، پھر دنیا بھی دین ہے۔ اور اگر سوچ اپنی رکھنی ہے پھر رب کو ماننے کا فائدہ کیا ہوا؟ یعنی رب کو جو احکام اس کے ہیں ان کے لحاظ سے رب کو ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی بات کو مانا جائے، اس کے حکم کو مانا جائے۔ اس واسطے یہاں اپنی سوچ چھوڑنی پڑے گی۔ اب لوگوں کو یہ دلیل بنا پھرتے ہیں کہ اب طلاق مرد نے دے دی، عورت بیچاری کا جرم اس میں کیا ہے، وہ اب بچے کہاں پالے، وہ کیسے رہے، تو تم کہتے ہو تینوں ہو گئی، اب اس بیچاری کا قصور کیا ہے؟ تو میں پوچھتا ہوں اگر اس پر اعتراض ہے تو پھر تو تمہارا اعتراض یہ بھی ہوگا، اللہ فرماتا بیادی عقدۃ النکاح، گرا مرد کے ہاتھ میں ہے، تو تمہارا کیا سوچاتا ہے کہ آدھا عورت کے پاس ہونا چاہیے اختیار، آدھا مرد کے پاس ہونا چاہیے، مرضی ہو تو مرد طلاق دے دے، مرضی ہو تو عورت طلاق دے دے، پھر ایسا ہونا چاہیے تھا، جبکہ ایسا نہیں ہے، طلاق کا حق صرف مرد کو ہے۔ تو یہ باتیں اگر کر کے اعتراض کرو گے تو پھر تو لازم آئے گا کہ معاذ اللہ رب نے ظالمانہ حکم دیا ہے کہ عورت کو اختیار نہیں دیا، مرد کو اختیار دیا ہے طلاق کا، تو ایسے کیسے کیوں کہہ سکے گا مومن بھی ہو اور ایسی باتیں بھی کرے؟ اس واسطے شریعت کا فیصلہ ہے، اس کے آگے کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہے، اس کے پیش نظر یہ سارا نظام زندگی ہے اور یہ سارے معاملات ہیں۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان تمام امور میں ہمیں خیر عطا فرمائے، برکت عطا فرمائے، اور یہ دعا کرتے ہوئے کہ رب ذوالجلال ان زوجین کو اپنے خصوصی فضل کا سہارا عطا فرمائے۔ تو یہ میں نے جو دعا پہلے بتائی تھی پھر بتا دیتا ہوں، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فیہ۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ جنبنا، ہم دونوں میاں بیوی کو شیطان سے بچا، جنبنا الشیطان، ہمیں شیطان سے بچا، وجنب الشیطان ما رزقتنا فیہ، اور ہمارے اس عمل پر جو تمہیں رزق دے گا اولاد کا اس کو بھی شیطان سے محفوظ فرما۔ یہ اس دعا کا ترجمہ ہے جو سرکار نے فرمایا تھا جو پہلے پڑھے گا تو جو اولاد ہوگی اس کو کبھی شیطان نقصان نہیں دے گا۔ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا فیہ۔ ساتھ یہ دوسرا سوال ہے، اگر کوئی عورت اپنے خامند کو کافر کہہ دے تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس میں یہ ہے کہ نکاح نہیں ٹوٹتا، نکاح عورت کے لحاظ سے کوئی ایسے امور ہی نہیں ہے کہ جن کو وہ استعمال کرتے ہوئے یہ کسی سے جان چھڑانے کی کوشش کرے یا اس طرح کے کوئی ہیلے بہانے ان کو درمیان میں لایا جائے۔ ہاں اس نے ناجائز کام کیا، اس کو توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اس نے ایسا لفظ بولا جس کی وجہ سے وہ خود معاذ اللہ لعنت کی مستحق ہو گئی، اس واسطے کہ جب اگلا اہل نہ ہو تو یہ لفظ لوٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ لیکن فقہی احکام کے اندر اسے اس سلسلہ میں نکاح کے لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ملے گی، وہ نکاح ان کا اسی طرح برقرار رہے گا، کیونکہ نکاح تب ٹوٹے گا جب حقیقت میں اس کا خامد معاذ اللہ کافر ہو جائے گا، تو پھر مومنہ اور کافرہ کا نکاح باقی نہیں رہتا، پھر علیحدہ صورتحال ہوگی اور اس لفظ کی بنیاد پر نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ رب ذوالجلال ہم سب کو اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما بخیر۔